اور اس بل کے تعلق سے تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کچھ بول ہی نہیں رہی. وقف بل پہ نہیں بولیں گے, جینور پہ نہیں بولیں گے, ویٹ اینڈ واچ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ویٹ اینڈ واچ کرو, ہم بھی واچ کریں گے, پھر آپ کو پھر ویٹنگ میں رہیں گے. آپ ٹی آر ایس پارٹی کا کوئی بیان نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر. بولنا چاہیے نا. میرے کو تعجب ہو رہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی اس بل پر خاموش کیوں ہے. بھائی وقف کی پراپرٹی ہے, آپ بولیے نا اس کے اوپر, مخالفت کریے مودی کی. آپ یہ مسئلہ تو کوئی مجلس کا, ٹی آر ایس کا, کانگریس کا نہیں, تو مسئلہ انصاف کا ہے. بار بار یہ بولتے کہ نہیں 4,90,000 وقف کی جائیدادیں ہیں. میں کل جلسے میں بولا آپ کو, تمل ناڈو, آندھرا, تلنگانہ, اڈیشہ کو ملائے تو 10 لاکھ ایکڑ صرف 4 ریاست میں ہندو انڈومنٹ بورڈ کے ہیں. ہم کیا بول رہے تھے؟ ہے دھرم کی ہے, دان دیے, مٹ کی زمین ہے, منجروں کی زمین ہے, اس کی حفاظت ہونا چاہیے. بلکہ ہم تو یہ بول رہے ہیں کہ جو ہندو انڈومنٹ بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے قابضین کو ہٹانے کے لیے, وہ بھی وقف بورڈ کو دو. آپ وہ بھی آپ نہیں دینا چاہتے. تو اس پر آپ کو اور ہم کو مل کر کام کرنا ہے. اور جینور کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جابر صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے. جینور کے ذمہ داروں نے جب مجھ سے بات کی, 10-15 منٹ کے اندر میں نے ڈی جی پی کو بولا, اور کنٹینیوس 2-3 گھنٹے تک اس دن جب یہ وہاں پر حملے کیے جا رہے تھے ایک موب کے ذریعے, مسلم اقلیت کے مساجد کو, گھروں کو, موٹر سائیکل گاڑیوں کو, دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور پھر اس کے بعد 2 اسکول میں, ایک اسکول ایک مدرسے میں بچے پھنسے ہوئے تھے. آپ نے کہا, میں فوراً ڈی جی پی سے بات کیا, اور اللہ کا کرم ہوا کہ ہم ان کو حفاظت کے بحفاظت ان کو وہاں سے نکال سکے. ان بچیوں کو اسکول کے اور مدرسے کے طالب علم تھے. پھر اب ان کی باضابطگی کا مسئلہ ہے, تو مجلس کے جو ریلیف چیریٹیبل ٹرسٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے 36 لاکھ روپئے, شاید 119 دکانیں ہیں نا مصطفیٰ, 119 دکانیں ہیں, 119 دکانیں, 44 دکانیں, موٹر سائیکل ہے, اور 11 گھر ہے. ان تمام کو ہم جو ہم سے ہو سکتا ہم لوگ 36 لاکھ کی رقم ان کو سینکشن کے 36 لاکھ کی رقم ریلیف فنڈ سے دے رہے ہیں. اور ہم نے پورے متاثرین کا نام, ان کا بینک کا اکاؤنٹ نمبر منگا کر ڈائریکٹ اس میں ٹرانسفر کر, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کو راست ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. تو اب تک شاید ہم لوگ 30 لاکھ جمع کریں, 1-2-3 دن کے اندر وہ بھی ہو جائے گا. پروگرام کے تحت یہ تھا کہ کل مبین صاحب اور ریاض الاسد افندی MLC صاحب جا کر وہاں پر یہ فوڈ ریشن کٹ بانٹیں گے 1000 کے قریب, مگر وہاں کے ایس پی نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ کل بند منایا جا رہا تھا, یا آج بند منا رہے وہاں پر. تو بہرحال جو بھی آج ہے تو ٹھیک ہے, ہم 1-2 دن کے بعد پھر یہ لوگ جائیں گے. تو ہماری حکومت سے یہی ہم کو کہنا ہے کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے, جو جینور میں لوگ پکڑے گئے اس میں بی جے پی سے زیادہ ٹی آر ایس کے لوگ ہیں, ہے نا. آپ دیکھے ہوں گے, کیا آپ کو معلوم ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے, ٹی آر ایس اس پہ خاموش کیوں بیٹھی ہے. اگر یہ لوگ اپنا نہیں بولنا چاہ رہے تو پھر الگ بات ہے. وقف بل پہ نہیں بولیں گے, جینور پہ نہیں بولیں گے, ویٹ اینڈ واچ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ ویٹ اینڈ واچ کرو, ہم بھی واچ کریں گے, پھر آپ کو پھر ویٹنگ میں رہیں گے آپ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ, میں بار بار چیف منسٹر کو, ہم پرسوں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب کا رسم اجرا ہوا, اس کے بعد مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب کے, ان کے تمام جو ذمہ داران ہیں, ان کے جو متفدین ہیں یا ان کے شاگرد ہیں, وہ 6 رکنی ممبر آئے تھے. میں سی ایم کو بولا کہ بیٹھیے, آفس میں بیٹھے. ریونت ریڈی میں شکریہ ادا کروں گا, وقت دیے, پورا بیٹھ کر ان سے ہم پورا بات کیے, یہ ہے, یہ چیز ہو رہی, یہ چیز ہو رہی, اور اس کو کرنا چاہیے. تو ریونت ریڈی بھی بولے کہ میں ایک IG کو وہیں بٹھا کے رکھا, ایڈیشنل DG مہیش بھگوت کو بھیجایا ہوں. ہمارا ان کو بولنا یہ تھا کہ جو پرانا عادل آباد
جو پرانا کریم نگر ہے، جو پرانا رنگا ریڈی ہے، جو پرانا محبوب نگر کے علاقے ہیں، جہاں پر ایک تاریخ ہے، جہاں پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں، ان مقامات پر آپ ایک بہترین پولیس آفیسر سے تقرر کرو، نہ وہ ان مسلمانوں کا ساتھ دیں نہ دوسرے مذہب کا ساتھ دیں، بس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں، کسی کی جان کو نقصان نہ ہو، کسی کے دکان کو نقصان نہ ہو، کسی کے گھر کو نقصان نہ ہو۔ اب ہر کوئی ایک موب کو لے کر آ کر دکانوں کو جلائیں گا، مسجد پہ حملہ کریں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ یہ تو حکومت کا اقبال متاثر ہوتا ہے اس سے، اور اس کے پولیس کے تعلق سے لوگوں میں اعتماد کم ہو جاتا ہے کہ بھائی پولیس کی موجودگی میں سب ہو رہا ہے۔ تو ایس پی، ایڈیشنل ایس پی، ڈی وائی ایس پی، انسپیکٹر، اچھے لوگوں کا اگر تقرر حکومت کرے گی، کوئی بھی پاور میں رہو، مگر عوام کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہاں پر کپڑوں کی دکان ہے جیلور میں، پوری دکان 3.5-4 کروڑ کی برباد ہو گئی۔ وہ آدمی روڈ پہ آ گیا، گھر میں نقصان، مسجدوں پہ نقصان۔ اچھا حیرت انگیز بات یہ جینور میں کہ مسجد میں حملہ کرے تو پہلے جا کر کیا کرے، وہ جو کیا بولتے سی سی ٹی وی کا وہ رہتا نا ڈبہ، ڈی وی آر لے کے بھاگ رہے یہ ظالم لوگ۔ میں نے ان کو معلوم وہ لے کے بھاگ گئے تو ہمارا ریکارڈنگ نہیں آئیں گی۔ اچھا جو جینور کی پولیس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ارے جو آدمی پیٹرول لا کے دیا اس کو تو پکڑو، تم ایف آئی آر میں نام کیوں نہیں لکھ رہے اس کا؟ اگر 110 گھروں پر حملہ ہوا ہے تو 110 ایف آئی آر ایشو ہونا وہاں پہ۔ 11 گھر کو نقصان ہوا تو 11 گھر کے ایف آئی آر ایشو ہونا۔ کتنے گاڑیوں کا نقصان ہو، 44 گاڑی موٹر سائیکل نقصان ہو، اس کا ایف آئی آر ایشو ہونا۔ خالی 6 یہ کیا بیلنسنگ کر رہے آپ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا۔ ہم مطالبہ کرتے جینور کے ایس پی سے، مذاق ہے کیا یہ؟ ایف آئی آر ایشو ہونا۔ اب تو نیا قانون میں تو آپ کو ایف آئی آر ایشو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی دیا کہ ہمارے ایف آئی آر کو ایشو کرو۔ آپ جب تک آپ خاتیوں کو جیل کو نہیں بھیجائیں گے مستقبل میں پھر گڑبڑ ہوگی۔ اور جینور میں تو 3-3.5 مہینے سے تناؤ چل رہا تھا وہاں پہ۔ تو یہ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں۔ چیف منسٹر سے بہت اچھی ملاقات ہوئی تو ان سب باتوں کو سنے اور بولے کہ آپ فکر مت کریے، آپ لوگ جو بولے ہیں۔ پھر چیف منسٹر بولے کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ تلنگانہ کی ترقی متاثر ہوتی ہے فسادات سے، گڑبڑ سے۔ میں نے کہا بالکل ہم بھی مانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کوئی گڑبڑ ہو۔ اسی لیے تو جب گنیش وسرجن آیا تو ہم اپنے اس جلسے کو 1 ہفتہ پیچھے کر لیے۔ میلاد کمیٹی کے لوگوں کو بولے کہ بھائی جلوس آپ بعد میں نکالیے، شہر کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تلنگانہ کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہم بار بار حکومت سے بول رہے کہ کسی کا بھی مذہبی تہوار ہو، آپ روٹ بنائیے، روٹ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیے۔ اب تو پولیس والے خود اپنے کپڑوں کے اوپر کیمرہ لگا سکتے ہیں، آپ فالو کریے ان کو۔ جو بدماشی کر رہا ہو اس کو آپ کیس بک کرو، اس کے اوپر آپ کے پاس اب تو وہ ایویڈنس بھی کورٹ میں پروڈیوس ہو سکتا ہے۔ جو نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوا، ویڈیو ایویڈنس پروو ہو سکتا ہے، اس سے استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں سرپنچ کا الیکشن ہے، پھر چند مہینوں کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بنائیے۔ اور آپ جلسے کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں، جو لوگ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ٹائم لو آپ مجھ سے، میں آج نہیں کل کا ٹائم دوں گا۔ اگر آپ بیٹھ کے شکایت نہیں کرنا صاحب آپ نہیں آ رہے، میں ساری دنیا میں پھر رہا ہوں، اپنی ریاست میں نہیں پھر سکتا۔ میں یہ تھالیاں مار کے کیا کر رہے، آپ ہی نہیں کر رہے پروگرام، میں کیا کروں؟ آپ لوگ کرنا نہیں چاہ رہے، کہنے ہم دیکھ لے رہے، سب خوش ہو جا رہے، ٹھیک ہے دیکھ لو پھر۔ ارے بھائی آپ حرکت کریے نا، جماعت کا پروگرام کریے۔ حال الیکشن سے پہلے آپ اٹھیں گے اور میں دولہے کی طرح سیرا بن کے آ جاؤں گا، تو ہوتا کیا؟ تیاری کرنا پڑتا ہے آپ کو اس بارے میں۔ اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھیے۔ جابر صاحب نے مجھ سے ابھی پھر یاد دلایا کہ نظام آباد میں
کوئی ہمارے جو سابقہ لوگ ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے ان کو لے کے آنے کا، میں نے بالکل لائیے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ہم کو تنظیمی طور پر بعض مقامات پر مقامی صدر کو بدلنا ہے، اور میں بدلوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پہ ہم کو اعتماد نہیں ہے۔ میری ان سے بھی گزارش ہے جن کو ہم بدل رہے ہیں وہ جماعت میں رہے، کام کریں۔ آپ کے خلاف، آپ کی انفرادیت کے خلاف کچھ نہیں ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کریے اور پارٹی کو مضبوط کریے۔ تو ایسے بعض فیصلے لینا ہے۔ میں جابر صاحب سے بھی بولا ہوں، ان مقامات پر وہ جائیں گے جہاں پر جا کر وہ فیصلے لیں گے، دوسری جگہ پر بھی ہم کو لینا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جماعت کو تیار رکھنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم کو نبھانا ہے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ بہت دور سے حیدرآباد کو تشریف لائے، اور ظاہر ہے اس میں آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہوگی، میں اس کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، مگر ہم لوگ تمام جماعت کے ذمہ داران ہیں، تھوڑی بہت تکلیف تو ہم کو عوامی زندگی میں اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس آمد کو اللہ قبول کرے، اور اللہ بحفاظت اللہ آپ کو اپنے اپنے مقامات تک روانہ ہو جائیے۔ مگر میں نے اور پاشا قادری صاحب نے جو اہم باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر آپ غور کریے، اور فوراً جتنا جلدی ہو سکے اس پر عمل کرنا شروع کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔